بس احسان کیا اللہ نے ہم پر، فمن اللہ، بس اللہ نے احسان کیا ہم پر، بوقانا عذاب السموم، اور بچایا ہم کو سموم کے عذاب سے، اور بچایا ہمیں سموم کے عذاب سے۔ سموم یعنی شدید گرم عذاب، یا سموم ایک ایسا عذاب جس میں انتہائی ایک گندی بدبو بھی شامل، یعنی آگ کا عذاب اور ساتھ ساتھ سموم انتہائی بدبودار، یا یہ سموم مسام سے ایسا عذاب جو انسان کے سارے مساموں میں اندر داخل ہوگا اور بری طرح اذیت کا باعث ہوگا۔ یہ بات محسن فرماتے ہیں کہ سموم جہنم کا طبقہ ایک من عذاب السموم، یعنی جہنم کا طبقہ جس کا نام سموم ہے، جس میں شدت کا عذاب ہوگا، بدبودار عذاب ہوگا اور انتہائی تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور بچایا ہمیں عذاب سموم سے، اس دردناک اور شدید عذاب سے، اس بدبودار عذاب سے، جسم کے سارے مساموں میں داخل ہو کر پورے جسم کو لرزا دے اور تڑپا دے اور درد سے دوچار کر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جنت کا داخلہ مل گیا، جہنم سے بچاؤ مل گئی، اس کا فضل حاصل ہو گیا۔ اس سب کا سبب کیا ہے؟ انا كنا من قبل ندعوه، ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے۔ یہ سبب توحید، یعنی آیت کریمہ، یہ مقام توحید کی عظیم فضیلت ہے۔ یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوا؟ جنت کیوں حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب سموم سے کیوں بچایا؟ ہمیں اس احسان کے قابل کیوں قرار دیا؟ انا كنا من قبل ندعوه، کیونکہ ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے۔ انه هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا احسان رحم کے ساتھ ہے۔ احسان تو ہے، ساتھ رحیم بھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رحم فرمانا، اس کی خاص ایک بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ تو اس موقع پر قیامت کے اس منظر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا ذکر، البر الرحیم، یہ دو ناموں کا۔ وہ بر ہے، بڑا احسان کرنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا۔ اور قیامت کے دن جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا۔